سورہ شورى کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا، بنا لیے، من دونہ، اس کے سوا، اولیاء، دوسرے شریک، اللہ حفیظ، اللہ خوب نگران ہے، علیہم، ان پر، وما انت، اور ہرگز نہیں ہے آپ، علیہم، ان پر، بوکیل، کسی طرح کے نگران۔ احباب گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے، مبرہ ہے۔ اس کی شان وہ اس قدر بلند ہے کہ انسان اس کو جان نہیں سکتا، نہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان کا احاطہ کرنے کے لیے دنیا کے تمام انسان بھی مل جائیں تو وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں، اگر تم سارے اور تمام تر جنات اور وہ تمام انسان جو دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ سارے بھی جو ابھی دنیا میں آنے والے ہیں، تم سارے اکٹھے ہو جاؤ اور پھر تم سب ایک کافر کے دل کی طرح ہو کر میری نافرمانی کرو، ما نقص من ملکی شیئا، تو تم اگر یہ کہا جائے کہ میری بادشاہت میں ایک ذرے کی بھی کمی کرو گے تو ایسا نہیں ہو سکتا، تم مجھے کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی خوبی جو ہم کہتے ہیں کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، تعریف اسی کی جاتی ہے جس میں خوبی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ توحید والا ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اور کائنات میں کسی اور میں یہ خوبی موجود نہیں ہے۔ یہ واحد خوبی ہے جو فقط اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور اسی کو توحید کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا جو سب سے بڑا عیب ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کو منسوب کرنا ہے۔ کسی بھی چیز کی نسبت اس نظریے کے ساتھ اللہ کی طرف کر دینا کہ اللہ یا تو اس کا نعوذ باللہ محتاج ہے، یا اللہ کو اس کی ضرورت ہے، یا میری عقل کے مطابق اللہ ایسا ہی ہو سکتا ہے، تو یہ چیز شرک کے زمروں میں آئے گی۔ انسان کا شرک تب منہ زور ہو جاتا ہے جب یہ اللہ کو سمجھنے کے لیے اپنے عقل کا استعمال کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بڑی جگہوں پر یہ بات کہی کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، تم علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور ایک جگہ پر کہ اللہ کون ہے، کیا ہے اللہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن کے اندر تعارف کروا دیا، آیت الکرسی میں اپنا تعارف کروایا، جگہ جگہ پر ہم توحید کا ذکر دیکھتے ہیں۔ تو یہ دراصل اللہ کا تعارف ہے جو ہم نہیں جان سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا۔ بلکہ ایک جگہ پر بڑی زبردست آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی ہے جو تمہیں رزق عطا کرتا ہے، وہی ہے جو تمہیں موت عطا کرتا ہے، وہی ہے جو موت کے بعد زندگی دیتا ہے۔ اب تم یہ غور کرو کہ ان سارے کاموں میں جن کو تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے ہو، کیا وہ بھی کوئی کام کرتے ہیں؟ جبکہ اللہ وہ ذات ہے جو ہر چیز کے اوپر پوری طرح قادر ہے۔ تو یہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟
یا تو یہ کہ اس شخصیت میں، اس ہستی میں کوئی ایسے معجزات کا ظہور ہو جائے جو عام طور پر انسان نہیں دیکھتا۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ وجہ کیا ہے کہ ان دونوں نے کچھ ایسے معجزات اللہ کے حکم سے لوگوں کو دکھا دیے جو بہت بڑے معجزے تھے، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ پہلے کسی کو یہ معجزہ نہیں ملا تو یہ اللہ کے بیٹے ہوئے، اور پھر ان کے اوپر بھروسہ کر کے، ان کے اوپر تکیہ کر کے یہ لوگ بیٹھ گئے۔ اور آج بھی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، ان کو کسی درخت سے فیض مل جائے، کسی کھمبے سے فیض مل جائے، کسی پتھر سے فیض مل جائے، کسی مٹی کے ڈھیر سے ان کو فیض مل جائے تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بس یہی اصل خدا ہے۔ اور بیماری ان کی یہ ہے کہ اللہ چونکہ ان کو نظر نہیں آتا، اور انسانی آنکھ یہ لالچ رکھتی ہے کہ جس کی وہ عبادت کر رہا ہے وہ نظر بھی تو آئے، جس کو وہ سجدہ کر رہا ہے وہ نظر بھی تو آئے۔ یہ ہر انسان کے اندر، خواہ وہ مومن ہے خواہ وہ کافر ہے، اس کے دل کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں ایسی نظر کا سوال کرتا ہوں جو تجھے دیکھنے کا شوق رکھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے آزمائش یہ کی کہ میرے ساتھ اگر رشتہ بنانا ہے، تعلق رکھنا ہے، میری عبادت کرنی ہے، میرا نوکر بننا ہے تو پھر مجھے دیکھنا نہیں ہے، نہ تم دیکھ سکتے ہو۔ لا یدرکہ الابصار، ساری آنکھیں مل بھی جائیں تب بھی وہ اللہ کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن وہ سب دیکھنے والوں کو دیکھتا ہے۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، جو بن دیکھے اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور یہی اصل امتحان ہے کہ دیکھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں، لیکن محسوس کرو کہ وہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تم دیکھو، اگر اس پر بھروسہ کرو، اس کو پکارو تو وہ تمہارے قریب ہے، تمہاری پکار کو سنتا ہے اور تمہاری پکار کو قبول کر کے تمہاری بگڑی بناتا ہے، تمہیں مشکلات سے نکالتا ہے۔ اور فرمایا کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لیا۔ یہاں پر جو لفظ اولیاء آیا ہے یہ ولی کی جمع ہے۔ ولی جو عام طور پر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں یہ ولی کی جمع ہے۔ ولی عام طور پر تو دوست کو بھی کہتے ہیں اور آقا کو بھی کہتے ہیں، اس کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن جو اس کا بنیادی معنی ہے جو سبھی کے اندر پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو مصیبتوں میں کام آئے، جو حاجتوں کو پورا کرے، اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ اب مشرکین کو پوچھا جائے، کل کا مشرک بھی اور آج کا مشرک بھی یہی جواب دیتا ہے کہ جی ہم تو ان کو اس لیے درمیان میں لاتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، کوئی سیڑھی ساتھ ہونی چاہیے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ انسان تب شرک کے اندر پکا ہو جاتا ہے جب وہ اپنی عقل کی پیروی کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اوپر جانے کے لیے، چھت کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تک پہنچنا تب بھی سیڑھی چاہیے، درمیان میں کوئی وسیلہ ہونا چاہیے، میں بادشاہ سے ڈائریکٹ تو نہیں نہ مل سکتا۔ یہ انسان کی عقل نے کہا اور اس نے عقل کے اوپر بھروسہ کر لیا۔ آپ قرآن میں بڑی جگہوں پر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بات کرنے کے بعد فرمائیں گے لا یعقلون، ان کو عقل کوئی نہیں ہے، ان کے پاس یہ شعور ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے بارے میں مثالیں بیان کر رہے ہیں، اللہ کے بارے میں کیسے مثال بیان کی جائے گی۔ اور پھر یہ بات بھی کہ یہ مثال اگر سے شروع ہوتی ہے کہ جی دیکھو اگر چھت پہ جانا ہے تو سیڑھی کی ضرورت ہے۔ بھائی اللہ کے بارے میں مثال کیوں بیان کرو؟ یہ مثالیں تو ہمارے سمجھنے کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں کیوں کہا کہ اللہ کو کوئی حیا نہیں ہے کہ اگر اللہ ایک مچھر کی مثال بیان کرے اللہ اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا۔ مشرکین نے کہا کہ دیکھو اللہ خود اتنا بڑا ہے، خود کہتا ہے میں اتنا اونچا ہوں، اتنا بلند ہوں، اور مثالیں دیکھو حقیر حقیر چیزوں کی بیان کرتا ہے، کبھی مچھر کی مثال، کبھی مکھی کی مثال۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا جس کی تفصیل اہل علم نے یہ بیان کی
کہ اصل میں بات کرنے والے کی بات کو دیکھا جائے گا کہ اس نے بات کس کے لیول کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق کوئی بات کرے تو پھر قرآن ان کو اسی لیے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اللہ نے ان کے سامنے چھوٹی سی چیز کی مثال رکھی جو ان کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو بات کرنے والے کی بات کو دیکھا جاتا ہے اور لیول اس کا پھر بعد میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان وہ اپنی جگہ پر بلند ہے اور یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال بیان کر دیتا ہے، لیکن نہیں سمجھے تو نہیں سمجھے۔ فرمایا بھروسہ ان کے اوپر کر لیا، ولی ان کو بنا لیا، ان کو اپنا حاجت روا مشکل کشا تسلیم کر لیا۔ اور آگے سے کہتے کیا ہیں، اسی سیریز کے اندر ہم نے پڑھا تھا جو سورہ زمر تھی، تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی آیت والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو گھڑ لیا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بندگی تو اللہ کے لیے ہے، تم ان کے نام کی نظر نیاز اور چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو؟ تو جواب آگے سے دیتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت کوئی نہیں کرتے، ہم تو صرف اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ تو کیا یہ طریقہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا کہ درمیان میں پہلے کسی اور کی بندگی کرو پھر اللہ کی بندگی جا کر کرو؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی شرک کوئی عمل کرتا ہے اور اس عمل میں وہ اللہ کی رضا کو مطلوب رکھتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو بھی راضی کرتا ہے، کسی اور کو بھی ساتھ میں اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تجھ سے بھی اور تیرے عمل سے بھی بری ہوں، تو نے جتنا بھی میرے لیے کیا میں وہ بھی قبول نہیں کروں گا، میں تو سب سے بڑھ کر بے نیاز ہوں، تو نے جو عمل کیا وہ سارا ضائع ہے، میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں۔ تو میرا بھائی اللہ تک جانے کے لیے، اللہ تک رسائی کے لیے توحید کی ضرورت ہے، کوئی سیڑھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان پر خوب نگران ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی خوب حفاظت کر رہا ہے۔ یہاں حفیظ کا معنی حفاظت کرنے والے کے نہیں بلکہ حساب لینے والے کے معنوں میں ہے، کیونکہ اس کے بعد اعلیٰ ہے۔ کسی پر نگران، جیسے ایک دکان پر ایک مالک اپنے نوکروں پر نگران ہے اور وہ ان کا حساب کتاب لیتا ہے، کون کب آیا، کب گیا، کتنا اس نے کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب جانتا ہے، ان کی زندگیوں کو اللہ خوب جانتا ہے، اور پھر ان کو نہ ڈر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی اللہ نے تو ہمیں کچھ کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا حساب کرنے والا ہے۔ اور پھر قرآن میں بڑی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کے اعمال نامے ان کے سامنے آئیں گے پھر یہ چیخ چیخ کر کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے، اے اللہ ہم نے ذرے کے برابر بھی کوئی عمل کیا اور اس میں لکھا ہوا ہے، چل اس کو تو چھوڑ دیتا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ فرماتے ہیں ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، ہم اگر نیکی کا بدلہ پورا دینے کی بات کرتے ہیں تو پھر گناہ کا بدلہ بھی پورا پورا ہی ہے۔ اسی لیے فرمایا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ان کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو ان کے کسی بھی عمل کا کسی بھی طرح جواب دہ نہیں بنایا۔ یہاں پر یہ اس جملے کا یہ معنی ہے، ہم نے ان کے معاملے میں ان کے اعمال کا جواب دہ آپ کو نہیں بنایا، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ اصول نہیں ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، آپ کا کام ہے صرف ان تک پہنچا دینا، ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، آگے ان پر نگران اللہ ہے، ان پر وکیل کہتے ہیں کسی چیز کی ذمہ داری لے لینا، کسی چیز کا ذمہ دار ہونا۔ فرمایا وما انت علیہم بوکیل، اور ہم نے ترجمہ کیا اور آپ ہرگز ان پر کسی بھی طرح کے کوئی نگران نہیں ہے۔ یہ جو با ہے یہاں پر ہرگز کا معنی دے رہی ہے، ہرگز آپ ان پر کسی بھی طرح کے کوئی نگران نہیں ہے۔ اور وکیل کے نیچے جو تنوین ہے یہ ہر طرح کا معنی دے رہی ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں نا ہر کسی بھی طرح کا کوئی نگران، یہاں پر وہ مراد ہے۔ یعنی ایک چھوٹی سی ذمہ داری بھی ہوتی ہے نا، اے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ نہیں ہے ان کے کسی بھی عمل کی، آپ کا کام ان کو بتا دینا ہے، حجت قائم کرنا ہے، مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو پھر
اللہ رب العالمین چونکہ حفیظ ہے ان پر، اللہ خود ہی ان کا حساب لے لے گا۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کی پرہیبت آیت ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں آیت نمبر 3 میں اور آیت نمبر 4 میں، دونوں آیات کے آخر پر اللہ نے ایک میں کہا عزیز الحکیم اور دوسری کے آخر پر کہا علی العظیم، تو جب وہ اس قدر بلند ہے کہ آسمان اس کی ہیبت اور جلال سے پھٹنے والے ہیں، تو پھر یہ لوگ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور بندگی کیوں نہیں کرتے؟ تو بہرحال آیت سمجھانے کے لیے بڑی زبردست اور بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں